سر ایک بات جو بہت سارے پیرنٹس کو میں یہ یہاں پہ چاہتا ہوں کہ وہ سوچیں اس کے بارے میں کہ ایک بچہ جس نے آپ کی امیدوں پہ پوری اتری ہے، وہ بیٹی آپ کی 93% مارکس لیے ہیں اس نے، جی اور تو آپ تو یقیناً بڑا فخر ہوا ہوگا آپ کا اگر آپ کی بیٹی کے 93% مارکس آتے ہیں میٹرک میں. اس کے بعد آپ کی بیٹی نے آپ کو پھر سے وجہ دی ہے فخر کرنے کی، اس نے 95% لیے ہیں ایف ایس سی میں. تو آپ کے کچھ ماہ بلکہ کچھ سال تو اس فخر میں گزر گئے. اس کے بعد جب وقتی طور پہ اس بچے نے وہ چیز اچیو نہیں کی، اتنے مارکس نہیں لے سکا جتنے آپ کو اس سے امید تھی، تو آپ نے اس کو ہسپتال بھیج دیا. تب اس کے ساتھ آپ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ ان ماں باپ سے پوچھیں یا ان لوگوں سے پوچھیں جن کے بچے نہیں ہیں. وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ کوئی ہو میرا اپنا بچہ ہو. جب آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس کو مشین بنا دیا ہے. آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس سے اتنی ہائی ہیں کہ وہ بچہ ذہنی مریض ہے. بالکل. کیوں؟ سوچئے اس چیز کے اوپر کہ وہی بچہ آپ کو فخر کرنے کے لیے وجہ دے رہا ہے اور آپ اس بچے کو ہسپتال پہنچا دیتے ہیں اپنی ایکسپیکٹیشنز سے. اس بچے کو یہ ڈر ہوتا ہے میرا باپ کیا کہے گا، میری ماں کیا کہے گی، میرا معاشرہ کیا کہے گا، میری پھوپھی کیا کہے گی، میری خالہ کیا کہے گی. کیوں؟ اگر وہ یہ سوچ کے سمجھے پڑھے کہ میری وجہ سے دنیا کو فائدہ کیا ہوگا تو کتنی آسان ہو جائے زندگی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے میٹرک میں، ایف ایس سی میں؟ آپ سب سے مخاطب ہیں جو اس طرف بیٹھے دیکھ رہے ہیں. آپ نے نہیں کیا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کرے. بچہ اڑنا چاہتا ہے، آپ اس کو بھگا رہے ہیں. اڑنے میں شاید وہ جلدی پہنچ جائے جہاں آپ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں. تو تھوڑا سا اس چیز پہ کام کریں. میرے وطن کے غریبوں، آپ سمجھ جاؤ اس چیز کو کہ اگر ہم اسی سسٹم میں رہے جہاں ہم اپنے بچے کو طوطا بنا رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر ایک امیر کا بچہ جو او لیولز کے سسٹم سے پڑھ کے آیا ہوگا، سمجھ کے آیا ہوگا، ہمیشہ آپ کا باس رہے گا اور آپ کا بچہ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن. اب وقت آ گیا ہے کہ غریب اپنے بچے کو اس چیز پہ طنز نہ کرے کہ نمبر کتنے آئے، اس چیز پہ پوچھے کہ بیٹا مجھے سمجھاؤ پڑھ کے کیا آئے ہو. جب اس چیز پہ ہم آ جائیں گے، سمجھ آ جائے گی. 5ویں جماعت کے بچے کو کتاب پڑھنی آتی ہے، کاش کہ سمجھ بھی آنا شروع ہو جائے. پھر 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم اپنی فوج لے کے آ سکتا ہے کیونکہ اس کو سمجھ ہے دنیا کی، دین کی. اگر محمد بن قاسم رٹا لگا رہا ہوتا تو 17 سال کی عمر میں تو ایف ایس سی نہ کی ہوتی. دنیا سر کرنا تو کہیں دور کی بات ہے. تو آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کسی کا نوکر، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود سے سوچ سکے؟ تو سر ہم اسی چیز پہ واپس آتے ہیں کہ آپ چونکہ آپ دونوں سسٹمز کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں، میٹرک کو بھی دیکھتے ہیں، آپ او لیولز کو بھی دیکھتے ہیں، تو ہم اپنے میٹرک کے بچوں میں یہ سمجھ والا عنصر کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ سر بہت ہی آسان طریقہ ہے. سب سے پہلے ان کو شوق پیدا کیجیے. کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے اس کا شوق پیدا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ان سے کلاس روم انوائرمنٹ، جو ہمارے ٹیچرز ہیں، میری اسپیشلی ان سے ریکویسٹ ہے، التجا ہے، میری التجا کو بالکل مانیے. خود بھی پڑھ کے آئیے. ٹھیک ہے. خود پڑھ کے آئیے. اس کے بعد ان کو کتابوں سے بالکل نکالیے. سر ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں؟ ہم اپنے ہمسایہ ملک سے کیوں پیچھے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. آپ اپنے بچے کے لیے کویسچن چھوڑ دیں کہ بھئی مجھے کل سب بچے آ کے بتائیں گے کہ یہ جو کیمسٹری ہے یا فزکس ہے یا بیالوجی ہے یہ آپ کو ڈیلی لائف میں کہاں نظر آتی ہے اپنی روزمرہ زندگی میں؟ بالکل ٹھیک ہے. سر میتھمیٹکس، صاحب ریاضی کو مدر آف سائنسز کہا جاتا ہے، یعنی کہ سب سائنس سبجیکٹس کی ماں. ٹھیک ہے. کیا ہم اپنے بچوں کو یہ چیز سکھا رہے ہیں کہ بھئی 2+2 4 کیوں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. 22 کیوں نہیں ہے؟ یہیں پہ میرا ایک سوال ہے کیونکہ میں آپ مجھے ایک شاگرد سمجھیے کہ آپ نے کہا یہ مدر آف آل سائنسز ہے، ماں ہے. میری ماں تو سر جب میں گھر جاتا ہوں نا تو وہ میں جیسا بھی جاتا ہوں گھر اس کو سب سے پہلے فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھوکا تو نہیں ہے. جی. میرے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے. جی. تو ماں امیر ہو غریب ہو وہ سب سے پہلے اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے. تو اگر یہ میتھس ماں ہے سب سائنسز کی تو یہ کس طرح خیال رکھتی ہے ان کا؟ سر اگر آپ نظام قدرت دیکھیں نا تو ہر چیز شمار ہو رہی ہے، کاؤنٹنگ پلس مائنس چل رہا ہے.
فزکس آپ کی باڈی کی بونز کتنی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی آنکھیں کتنے ویژن کو دیکھ رہی ہیں, اس کا ایکسس کیا ہے, وہ کتنے دیکھتی ہے, نمازیں کتنی ہیں, اس کی رکعات کتنی ہیں, تو ہر چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے, شمار ہو رہی ہے. تو ہر چیز کا وہ سائنس کا جو میتھس ہے نا, ہر ایک کو اپنے پلو میں سمیٹ لیتی ہے. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ تو ماشاء اللہ ڈاکٹر بھی ہیں, جو ہماری کیمیکل بانڈنگز ہیں, یعنی کہ بڑا اچھا ایک چیپٹر ہے ہمارا, تو اس میں بھی جو ٹاپک ہے اس میں ہم ایٹمز کو ملاتے ہیں ان کے نمبرز کے حساب سے سسٹمز کو. بیالوجی میں دیکھ لیجئے پلانٹس کا ایک فوٹوسینتھسس کا جو پروسیس ہے, اس کے لیے سورج کی روشنی ہونا بہت ضروری ہے. اب سورج کی روشنی کب آتی ہے, اس کے لیے بھی ٹائم ہے, اور ٹائم کیا ہے, میتھمیٹکس. اگر ٹائم نہ ہو, میتھس نہ ہو, تو اس کا مطلب فوٹوسینتھسس پودے اپنی خوراک نہیں بنا سکتے, اس کو سمجھ نہیں پاتے. تو میرا خیال ہے کہ اگر مدر ماں اسٹرانگ ہوگی, جیسے کہ آپ میڈیکل فیلڈ میں گئے, تو بچہ آٹومیٹکلی اسٹرانگ پیدا ہوگا. تو ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو اس کی مدر آف سائنسز ہے, بچے کو شوق پیدا کریں. ہمارے بچے میتھ سے بہت ڈرتے ہیں. آپ دیکھیے سیپلیز کا ڈھیر لگا ہوتا ہے 9th-10th میں, او لیولز میں بھی سیم بات ہے. آپ او لیول میں دیکھیں بچے سب سے زیادہ کم مارکس اس میں لے رہے ہیں جی, میتھس میں. کیا وجہ ہے کہ بچے کم جا رہے ہیں؟ کیونکہ میں خود اس سبجیکٹ کا بندہ ہوں. ہم جو ہمارے روٹس ہیں چھوٹے کلاسز میں ہیں, ہم بچے کو وہاں پہ شوق ہی نہیں پیدا کر رہے. ایک لمیٹڈ مٹیریل رکھ دیا, جیسے کہ آپ کا بھی ماشاء اللہ ادارے ہیں کہ بلاک اسٹڈی ہو رہی ہے, بس اس کو پہچان کرا دی, بس پلے گروپ میں اس کو پہچان کروانی ہے جی. ٹھیک. اس کے بعد نرسری پریپ میں آپ چلے جائیے, اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. ہائی لیول پہ 5-6 کلاس کا اگر آپ پی ٹی بھی پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کا سلیبس دیکھیں, اور او لیول کی میتھ بکس دیکھیں, آکسفورڈ کی بکس دیکھیں, تو وہ کانسیپٹ پہ بات کرتے ہیں. وہ پہلے اس کا ذہن تیار کرتے ہیں کہ بھئی تم نے پڑھنا کیا ہے, تم کیوں سیکھنا چاہ رہے ہو, اس کا مقصد کیا ہے. وہی آپ والی بات کیوں آ جاتی ہے. ہمارے سسٹم میں کیوں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس کرو, کن کا ورڈ انہوں نے اللہ پاک کا پکڑ لیا, کن کرنا ہے بس آپ نے. تو ہمارے جب بچے اوپر آتے ہیں, او لیول کا بچہ یہاں سے سیکھ کے آ رہا ہے, وہ کیا سیکھ رہا ہے کہ یہ کیوں ہے, کیسے ہے, کیا ہوا, کب ہوا, کہاں چلا گیا, اب یہ رزلٹ آ گیا, فائدہ کیا, یہ سیدھا جمپ لگاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اس کی بات ہے. اب اتنا جو گیپ ہے وہ ڈول والی بات آ جاتی ہے. بچتا تو بہت ہے لیکن اس کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا یہ سب سے ریکویسٹ ہے ٹیچر سے کہ کائنڈلی بچے کو وہ نالج تو ضرور دیجئے کہ بھئی یہ کیوں ہے ایسے, کیوں کا ورڈ ضرور آئی ہے, وائی ضرور آنا چاہیے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بچوں میں, ہماری لائبریری جو ہے, ہم نے صرف گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے بنا دی ہیں. جیسے سیالکوٹ میں لائبریری ہے, علامہ اقبال لائبریری ہے, پیرس روڈ پہ ایک لائبریری ہے, مساجد میں ہے. آپ کے پاس بھی کتابیں ہیں, میرے پاس بھی کتابیں ہیں. ہم کیوں نہیں شیئرنگ کرتے, ہم کیوں نہیں بچوں میں پیدا کرتے. ہمیں ناول بچوں کو لگا دیے گئے ہیں سلیبس میں, انگلش کے کتابیں لگا دی گئی ہیں. بھئی اس کا مقصد کیا ہے, کیا مورل ہے اس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے شوق کا عنصر پیدا کریں. شوق کے بعد انہیں کمپٹیشن پیدا کریں. کمپٹیشن کیسے پیدا کریں, اسے یہ بتائیں کہ تم نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے, اس بچے سے کامیاب نہیں ہونا. جیسے کہ آپ نے سر وہ فلم دیکھی ہوگی عامر خان کی, اس میں اس کے بعد ڈگری نہیں ہوتی ہے, وہ مجھے مووی کا نام بھول گیا, لیکن وہ پوری دنیا اس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ بھئی وہ بندہ اس کے پاس نالج ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا کہ اگر دو بچے جو ایک کلاس میں پڑھتے ہیں, اب چونکہ ایک عمر کے ہیں, تو جب بڑے ہوں گے اسی معاشرے میں دونوں ایک ہی وقت میں ہوں گے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں, آپ کے دور میں حسد نہ ہو جب آپ نے اپنے بچے کو سکھایا ہی ہے. بالکل. اب آپ مجھ پہ غصہ مت کریں, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. سکھایا اس طرح سے ہے کہ آپ نے بچے سے کہا ہاں فلاں کے بیٹے کے کتنے نمبر آئے ہیں اور تمہارے کتنے نمبر آئے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بچہ اگر اس سے نمبر کم لیتا ہے تو وہ اس سے پیار کیسے کرے, کیسے کل کو ایک ہی معاشرے میں جب یہ دونوں کام کریں گے تو مل کے کیسے کام کریں گے. اخوت کہاں سے آئے گی, کہاں سے وہ انصار اور مہاجرین والا معاشرہ بنے گا, جبکہ آپ نے اس بچے کو پہلے دن ہی سے اس کے ساتھ اس کا تقابل کیا ہے, کمپیریزن کیا ہے. وہ تو اس سے نفرت کرتا ہے. ایک بچے سے کسی نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس ایک مہمان آئے ہوئے تھے تھوڑے دن پہلے, انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم کلاس میں ہمیشہ سیکنڈ آتے ہو, مجھے بتاؤ کہ فرسٹ آنے کے لیے تمہیں کیا چاہیے. تو اس کے والد صاحب پاکستان ایئر فورس میں آفیسر تھے. تو انہوں نے کہا بابا جانی بات یہ ہے کہ وہ جو بچہ جو فرسٹ آتا ہے نا, اس کے والد صاحب آپ کے انڈر کام کرتے ہیں. اگر آپ ان کا تبادلہ اسلام آباد سے لاہور کر دیں تو میں فرسٹ آ جاؤں گا. تو -1 سن رہے ہیں نا آج کل آپ. تو اگر
اب بچے کو سمجھ آ یہ گئی ہے کہ میں نے اس کو رستے سے ہٹانا کیسے، کیونکہ اس کو اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس کو بالکل اس چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ بچہ اتنا بہترین ہے، اس کی سمجھ اتنی اچھی ہے، شاید اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو میں سیکھ لوں تو میں اب سے بہتر ہو جاؤں، تو بہتر ہونے کے بجائے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو رستے سے ہٹا دیں۔ اس لیے آپ کو معاشرے میں لیگ پولنگ دکھائی دیتی ہے، ایک شخص کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کو نیچا کیسے دکھاؤں، کیسے نکالوں یہاں سے اور میں آگے چلا جاؤں، یہ کوشش نہیں ہو رہی کہ میں خود بہتر ہو جاؤں۔ تو والدین، میرا آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے مطالبہ تو نہیں ہے، میں کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اس ڈگر پہ نہ ڈالیں تو شاید یہ معاشرہ آپ کا بہتر ہو جائے۔ دو بچے بھائیوں کی طرح مل کے ایک کمپنی بنا لیں، اور جب مل کے کام کریں گے تو بہتری آئے گی معاشرے میں، آپ ان کو ملنے سے تو کم از کم نہ روکیں۔ تو یہ جو لڑائی ہے، آپ نے کہا کہ ان کے ہاں گریڈ سسٹم ہے، سر یہ گریڈ میں لکھا ہوتا ہے اے گریڈ 76.7%؟ نو سر، جسٹ گریڈنگ، اور کوئی ایوارڈ، کوئی ریوارڈ، کوئی کمنٹس نہیں ہوتے، بس اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے جتنی محنت کی تمہیں اس کا صلہ اتنا مل گیا۔ اب میرا یہ جیسے کہ آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی کہ اس کا تبادلہ کر دیں، میرے ساتھ پریکٹیکلی ایسا ایکسپیرینس ہے۔ میں کلاس میں میتھس پڑھاتا تھا تو ایک بچہ بہت شارپ تھا لیکن وہ میتھس کر نہیں پاتا تھا، تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ بہت کوشش کرتا ہوں لیکن یہ بچہ کیوں نہیں کر پاتا۔ میں نے اس کی ماں کو کال کی کہ میڈم یہ آپ بیٹا بہت اچھا ہے، بہت سلجھا ہوا ہے لیکن یہ میتھس کر نہیں پاتا، کیا وجہ ہے؟ کہتی سر وہ اس کے کلاس میں ایک بچہ ہے جو اس کے باس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی ساری باتیں اٹھا کے نا اپنے والد کو بتاتا رہتا ہے۔ اس کے والد اس کی والد کو کلاس ادھر جب میٹنگ ہوتی ہے یا ملتے ہیں تو ڈی گریڈ کرتے ہیں، وہ تمہارے بیٹے نے تو آج اسکول میں یہ کیا ہے۔ اب وہ باپ کو وہاں پہ تھوڑا سا ندامت ہوتی ہے، وہ سارا غصہ آ کے اس بچے پہ نکال دیتے ہیں۔ اب بچہ آگے کیا کرتا ہے، انڈر سٹریس اسکول آ رہا ہے، اس کا کوئی شوق نہیں ہے میں پڑھوں، وہ مجبوری کے تحت آتا ہے اور روتے ہوئے آتا ہے اسکول۔ سر یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بات کی کہ ہمارے ہاں جو کلاس ڈفرینس ہے وہ بچوں میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ تو فار ایگزامپل اگر ایک غریب شخص جو ہے، مڈل کلاس شخص کہہ لیتے ہیں، غریب سے مراد میری ہمیشہ پیسوں کی نہیں ہوتی، غریب سے مراد سوچ ہوتی ہے۔ تو اگر وہ اپنے بچے کو سپوز کریں کہ ایک میٹرک کے بجائے او لیولز والے اسکول میں بھیج دے، آپ کے پاس تو ایسی کچھ ایگزامپلس بھی ہوں گی، بالکل، تو کیا وہ بچے کبھی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں؟ بالکل سر ہوتے ہیں، اور اس میں بڑی پریکٹیکل ایگزامپل ہے کہ ایک ہمارے ٹیچر دوست تھے، ان کا بڑا شوق تھا کہ میرا بچہ او لیول کرے، اور وہ بڑی ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزارتے، مطلب ہینڈ ٹو ماؤتھ ٹیچر بیچارے سیلری آپ کو پتہ لمیٹڈ اپروچ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت محنت کی کہ یہ میرا بچہ او لیول کرے۔ ٹھیک، جو مقصد اس بچے کو گول دیا گیا وہ پڑھائی تھا کہ تم سیکھ کے آؤ، ایک ماڈرن ہم تو نہیں سیکھ سکے، ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے جو میں نہیں کر سکا میرا بیٹا کرے۔ وہ بچہ گھر جا کے یہ نہیں بتاتا تھا کہ باپ کو کہ میں نے کیا سیکھا ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ میرے فلاں دوست کے پاس ٹیوٹا کرولا ہے، اس کے پاس ویٹس ہے، اس کے پاس فلاں کار ہے، اس نے آج ایپل واچ لے لیا ہے، آج اس نے وہ لے لیا ہے۔ تو اس کے باپ نے مجھ سے پوچھا کہ سر میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے اسکول میں اسٹیٹس پڑھایا جاتا ہے کہ پڑھائی جاتی ہے؟ میں نے کیا ہوا سر؟ کہتا ہے میرا بیٹا روز ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اب میں نے اس چیز پہ یقین نہیں کیا کہ وہ بچہ اس طرح سے کرے گا۔ ٹھیک، میں نے اپنی بیٹی کو سیم نیٹ ورک میں داخل کروا دیا۔ ٹھیک، میری بیٹی جب تھوڑا سا پلے گروپ میں تو نہیں، تھوڑا سا اوپر آئی، پریپ اور کے جی جو اس کا ایج 5-6 ہوا، وہ واپس آ کے مجھے کہتی ہے بابا، وہ کیونکہ جاتے تھے ٹریول موڈ رکشہ پہ یا گاڑی پہ، اس نے کہا میں بابا اسکول کل سے نہیں جاؤں گی۔ اچھا کیوں، کیا وجہ ہوگی؟ یا تو آپ گاڑی لیں یا ہم رکشے پہ نہیں جائیں گے۔ اچھا، مطلب میں نے کہا وہ کیا وجہ ہوگی؟ میری ایک فرینڈ ہے، وہ مجھے کہتی ہے تم تو غریب ہو، تم رکشے پہ آتی ہو۔ تو اٹس مین کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہم جو مڈل کلاس ٹیچرز ہیں، ان کو بچوں کو کانفیڈنس کیسے ہم لوگ دیں؟ اب جب یہ سنٹینس ہمیں سننے کو ملتا ہے آ کے، اور جب ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی تو ہم لوگ شکوہ کر بنا لیتے ہیں، کس سے؟ وہ رب العزت سے، کہ یا اللہ ان کو دیا ہمیں نہیں دیا۔ وہ ایک چیز شکوہ جو ہے نا، وہ جو اقبال کا ایک شعر ہے نا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو اس کا مقصد یہی تھا کہ اب یہ دیکھیں کہ بچہ تو بچہ ہے نا، بچہ آ کے شکایت کیا کر رہا ہے کہ یہ
اس بات پہ بچہ خوش نہیں ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے اتنی محنت کر کے جو چیز میرے باپ کے فائنینشلی پیسوں کے معاملات میں اس کے لیے آسان نہیں تھی، اس نے زیادہ محنت کر کے میرے لیے ایک ایسا اسکول منتخب کیا ہے جہاں پہ مجھے بہترین تعلیم ملے گی، وہ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا، بلکہ شکایت کس چیز کی کر رہا ہے کہ میرا ایک دوست بہترین گاڑی پہ آتا ہے اور میں ایک رکشے پہ اسکول جاتا ہوں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ یہ جتنے بہترین کامیاب لوگ ہیں آج کل کی دنیا میں پرانی بات نہیں کر رہا، اگر آپ ہم اپنی اگزامپلز دیکھیں گے، ہمارے اسلاف جو ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم کو انہوں نے فتح کیا تو ان کی فوج نے، تو جب وہ وہاں تشریف لے کے گئے تو جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس پہ پیوند لگے تھے، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس وقت لیڈر تھے اس شہر کے، تو جب انہوں نے ان کا آفس دیکھا تو ایک طرف مسلح اور ایک طرف بیٹھنے کی جگہ، تو ہمارے تو وہ اسلاف ہیں۔ اگر آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، چلیں آپ دور نہ جائیں، آپ کہیں گے کہ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، تو آپ فیس بک کے اونر کو دیکھ لیں، ایک ہی گرے کلر کی ٹی شرٹ اور ایک ہی جینز پہن کے سارا سال گزار دیتا ہے، تو وہ تو ایپل واچ نہیں پہنتا، نہ ہی وہ گوچی ارمانی پہنتا ہے، اس نے نیچے پاؤں میں جاگرز پہنے ہوتے ہیں۔ اس کی نظر کہاں ہے کہ میں نے کیا چیز ہے جو فتح کرنی ہے؟ وہ کوئی نئی چیز آتی ہے اس کو خرید لیتا ہے، تو یہ فتح کرنا ہے۔ اور میں آپ بچوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کے باپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کو کہہ رہا ہوں بیٹا کہ اگر آپ کے والد محترم نے اپنی حیثیت سے زیادہ آپ کو ایک زندگی میسر کی ہے کہ آپ کے پاس ایک چوائس ہے کہ آپ بیٹا بہترین تعلیم حاصل کر لو، تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ پیدل جاؤ یا گاڑی پہ، کوئی جس مرضی پہ آئے؟ مزہ تو تب ہے کہ اس اسکول سے نکلنے کے بعد آپ اس سے بہتر ہوں جو مرسیڈیز پہ آیا ہے، مزہ تو تب ہے نا، تب پتہ چلے گا کہ یہ باپ کا بیٹا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک غریب باپ اپنا سب کچھ بیچ کے آپ کو چوائس دے، آپ کے لیے بہترین تعلیم کا انتظام کرے، اور آپ باپ کو آ کے شکایت کریں؟ تو بیٹا یہ تو زندگی نہیں ہے۔ پھر آپ میں اور اس دشمن میں جو آپ کے باپ کا دشمن ہے، اس میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ باس جو آپ کے باپ کی تحقیر کر رہا ہے، اس میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ تو اب آپ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ باپ نے آپ کو سب کچھ میسر کیا ہے اور آپ نے اس کو بیٹا بن کے دکھانا ہے۔ سیکھیں، تعلیم حاصل کریں، اور باپ تنقید نہ کریں کہ اگر آپ نے اس کو یہ چیز دی ہے تو سیکھنے پہ آپ اس کی مدد کیجئے، نہ کہ اس کو مقابلہ کریں باقی لوگوں کے ساتھ۔ آپ کا بیٹا ہے اور کسی کا تو دونوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ بہتر ہو کل کو دونوں مل کے بیٹھ سکیں۔